میرے ساتھ جاوید مرتضیٰ صاحب ہیں، چیف فنانشل آفیسر ہیں پاکستان کرکٹ بورڈ کے۔ میں بطور پی سی بی اسپوکس مین آج یہ پریس کانفرنس کر رہا ہوں، اور آج کی پریس کانفرنس کا بنیادی مقصد بھارتی میڈیا کا وہ پروپیگنڈا بے نقاب کرنا ہے جو چیمپئنز ٹرافی کے حوالے سے کیا جا رہا ہے، اور یہ کہا جا رہا ہے کہ پاکستان کرکٹ بورڈ کو اس ٹورنامنٹ کے انعقاد سے بھاری نقصان ہوا ہے۔ تو جو یہ پاکستان دشمن بھارتی میڈیا ہے، اس نے حسب سابق حسب عادت جھوٹ کی ایک دکان سجائی ہے جسے آج ہم اجاڑ کے جائیں گے۔ تو یہ جو بھی انڈین میڈیا پہ چل رہا تھا، افسوس کی بات ہے پاکستانی میڈیا پہ بھی اس کو چلایا گیا، لیکن حقائق اس کے بالکل برعکس ہیں۔ اور حقیقت یہ ہے کہ پاکستان کرکٹ بورڈ کو چیمپئنز ٹرافی کے انعقاد سے جو منافع کا تخمینہ ہے وہ 3 ارب روپے ہے، جبکہ جو ہمارے ایسٹیمیٹس تھے وہ 2 ارب کے آس پاس تھے۔ تو اور دوسری حقیقت یہ ہے کہ پاکستان کرکٹ بورڈ کے خزانے سے چیمپئنز ٹرافی کے انعقاد پر کوئی رقم خرچ نہیں کی گئی۔ بنیادی طور پر یہ انٹرنیشنل کرکٹ کونسل یعنی آئی سی سی کا ٹورنامنٹ تھا، تو آئی سی سی کا ٹورنامنٹ جس بھی ملک میں ہوتا ہے اس ٹورنامنٹ کے تمام ایکسپنسز جو ہیں وہ آئی سی سی اٹھاتا ہے، اور اس ٹورنامنٹ کے لیے آئی سی سی کا جو بجٹ تھا وہ $70 ملین کا تھا، اور پاکستان کے لیے انہوں نے $10 ملین مختص کیے تھے۔ جو تمام ارینجمنٹس تھے چیمپئنز ٹرافی کے پاکستان میں میچز کے لیے، وہ سارے کا سارا ایکسپنس آئی سی سی نے اٹھایا تھا۔ لہٰذا یہ کہنا کہ اس ٹورنامنٹ کے انعقاد سے پاکستان کرکٹ بورڈ کو بڑا مالی نقصان ہوا ہے، یہ بالکل جھوٹ پر مبنی بات ہے۔ اور جو 3 ارب روپے منافع کا تخمینہ ہے اس ٹورنامنٹ کے انعقاد سے، وہ گراؤنڈ فیس اور گیٹ منی یعنی ٹکٹوں کی فروخت سے ہے۔ اور چونکہ ابھی آڈٹ ہونا ہے، آئی سی سی نے آڈٹ کرنا ہے، تو اس کے بعد جو ہم امید کر رہے ہیں کہ جو منافع پاکستان کرکٹ بورڈ کے حصے میں آئے گا وہ 3 ارب روپے کا ہے۔ اور ویسے بھی اس ٹورنامنٹ کے پاکستان میں کامیاب انعقاد نے ثابت کر دیا ہے کہ پاکستان کرکٹ بورڈ کوئی بھی انٹرنیشنل لیول کا ٹورنامنٹ پاکستان میں کروانے کا اہل ہے۔ اور یہ جو پروپیگنڈا کیا جاتا تھا انڈیا کی جانب سے، ہماری ٹیم اس لیے نہیں آ سکتی کہ پاکستان میں کھلاڑیوں کو سیکیورٹی خدشات ہیں، وہ بھی بیانیہ ان کا اڑ گیا ہے، چونکہ جتنی بھی کرکٹ پلینگ نیشنز ہیں ان کی کرکٹ ٹیمز آئی ہیں پاکستان، اور بڑے اچھے انداز سے میچز ہوئے، کسی قسم کا کوئی ناخوشگوار واقعہ پیش نہیں آیا، کوئی ایسا سیکیورٹی بریچ نہیں ہوا۔ آپ کو یہ بھی بتانا ضروری ہے کہ چیئرمین محسن نقوی کے دور میں پی سی بی کی پاکستان کرکٹ بورڈ کی فنانشل پوزیشن جو ہے وہ مضبوط تر ہوئی ہے، اور یہ کوئی سٹیٹمنٹ نہیں ہے، آپ کو فیکٹس دیتے ہیں اس حوالے سے۔ مالی سال 2023-24 کے دوران پاکستان کرکٹ بورڈ نے تاریخ کا ریکارڈ پروفٹ ارن کیا ہے، یعنی تاریخ کا ریکارڈ منافع کمایا ہے۔ کبھی بھی 10 ارب روپے سال میں کرکٹ بورڈ نے نہیں منائے۔ یہ اب فنانشل ایئر 2023-24 کی بات ہو رہی ہے، یہ جو ابھی پیسے آ رہے ہیں ان کی بات یہ ہم نہیں کر رہے۔ اس کے علاوہ پی سی بی پاکستان کی واحد سپورٹس باڈی ہے جس نے 4 ارب روپے کا ٹیکس دیا ہے قومی خزانے کو، تو آپ اس کے ٹیکس کی اماؤنٹ سے بھی اندازہ لگا سکتے ہیں کہ ہم نے کتنا پروفٹ گین کیا ہو جائے۔ اس کے علاوہ یہ کہا جائے کہ پاکستان کرکٹ بورڈ دنیا کے 3 امیر ترین کرکٹ بورڈز میں سے ایک ہے فنانشل ہیلتھ کے حوالے سے، تو یہ بھی غلط نہیں ہوگا۔ اور اس کے ریزروز جو ہیں وہ پچھلے 1 سال میں
چیئرمین محسن نقوی جب سے بنے ہیں کرکٹ بورڈ کے، ان میں کوئی کمی نہیں ہوئی، اضافہ مسلسل ہو رہا ہے. اور یہ بھی یہاں آپ کو یاد دلانا ضروری ہے کہ جو کرکٹ بورڈ نے، پاکستان کرکٹ بورڈ نے اسٹیڈیمز کی، 3 اسٹیڈیمز کی، نیشنل اسٹیڈیم کراچی کی اپ گریڈیشن، پنڈی اسٹیڈیم کی اپ گریڈیشن اور قذافی اسٹیڈیم تو آلموسٹ 90% سارا ہم کہیں کہ اس کی ریکنسٹرکشن ہوئی ہے تو یہ غلط نہ ہوگا. اور یہ ایک اپ ہل ٹاسک تھا جو کوئی بھی ماضی میں پی سی بی کا چیئرمین ہاتھ نہیں ڈالتا تھا، مشکل کام تھا. یہاں پر ایک ریکوائرمنٹ بھی تھی کہ انٹرنیشنل لیول کی سیریز، ٹورنامنٹ، ٹرافی کروانی ہے پاکستان نے، تو بار بار یہ مطالبہ کیا جاتا تھا کہ انٹرنیشنل لیول کے اسٹیڈیمز ہوں. جو پاکستان کے اسٹیڈیمز ہیں، آخری مرتبہ ان کی اپ گریڈیشن 1996 میں ہوئی تھی اور اسے اب 29 برس گزر گئے ہیں. تو یہ ایک مشکل ترین ٹاسک تھا جو محسن نقوی نے اپنے ذمہ لیا، اور پھر مشکل ترین ٹاسک تھا جسے 4 ماہ کی قلیل ترین مدت میں اسے کمپلیٹ کیا. سب سے بڑا جو پروجیکٹ تھا وہ قذافی اسٹیڈیم کا تھا اور ماشاءاللہ اس کو ریکارڈ ٹائم میں کمپلیٹ کیا گیا ہے. اور اس سے آگے یہ ایک ہمارا جسے کہتے ہیں فکسڈ ایسٹ ہے، اور آگے بھی پاکستان میں انٹرنیشنل ٹورنامنٹس لانے کے لیے آئی سی سی کے یا دوسرے ممالک کو ٹیمیں یہاں بلانے کے لیے اب ہمارے پاس انٹرنیشنل سٹینڈرڈ کے جو اسٹیڈیمز ہیں وہ موجود ہیں. تو یہ حقائق آپ کے سامنے لانا اس لیے ضروری تھا کہ جھوٹ اور سچ کا فرق سامنے آ سکے، اور جو یہ انڈین میڈیا مسلسل جھوٹا پروپیگنڈا کرتا ہے اس کو کاؤنٹر کیا جا سکے. دیکھیں، پہلی بات آپ نے کہا کہ یہ آپ کو فیکٹس اینڈ فگرز ہم تحریری صورت میں دیتے. یہ نیکسٹ ویک پی سی بی کی ویب سائٹ پہ یہ جو فنینشیل ہیلتھ ہے پی سی بی کی وہ اپلوڈ کر دی جائے گی. دوسرا جو آپ بات کر رہے ہیں کہ یہ بنیادی طور پہ دیکھیں، آئی سی سی آپ کو پتہ ہے کہ تمام ڈیسیژن میکنگ آئی سی سی کی تھی، اور اگر انڈیا نے کوئی پاکستان کا مالی نقصان کرنے کی کوشش کی ہے تو جوابی طور پہ ان کا بھی مالی نقصان ہونے جا رہا ہے. چونکہ آپ کو پتہ ہے کہ انڈیا پاکستان کے میچز ہاٹ کیک ہوتے ہیں، اور یہ جو 3 سال کے لیے اب پاکستان کا ڈیسائیڈ ہو گیا کہ ہم بھی انڈیا نہیں جائیں گے، تو میرا خیال ہے کہ جو چیمپئنز ٹرافی میں اگر کوئی فنینشیل لاس پاکستان کو ہونے جا رہا ہے تو اس سے زیادہ فنینشیل لاس جو ہے وہ پاکستان کے انڈیا نہ جانے کی صورت میں انڈیا کو اٹھانا پڑے گا. نیٹ پروفٹ جی ایسے ہی ہے سر، لیکن جو بجٹ تھا نا ہمارا، ٹارگیٹ پروفٹ تھا اس وقت ہمارا وہ 10 ارب سے بہت کم تھا. ٹھیک ہے، جب یہ انہوں نے ٹیک اوور کیا تو جیسا میں نے کہا نا، انہوں نے سارے ٹارگیٹس ریوائز کیے تھے سب کے میرے ساتھ بیٹھ کے. میں نے ان کو جب پریزنٹ کیا تو انہوں نے مجھے 2 چیزیں کہی تھیں. انہوں نے کہا تھا میں نے ان نیسیسری ایکسپینسز کم کرنے ہیں، لیکن کرکٹ کو ہم نے کسی طرح ہارم نہیں ہونے دینا. کرکٹ اور کرکٹرز کی کوئی ہرٹ نہیں ہوگا. نمبر 2، انہوں نے مجھے کہا تھا کہ ریونیوز مجھے میرے ساتھ بیٹھ کے دوبارہ ریوزٹ کریں. اور آئی مسٹ سے اینڈ آئی مسٹ آنسر یور کویشچن سر، انہوں نے بہت ایکٹیو رول پلے کیا ہمارے ریونیوز کو بڑھانے کے لیے، انویسٹمنٹس کے لیے بھی، اور جو ایکسپینسز کم ہوئے اس کے لیے بھی. نہیں وہ جو یہ جو جی جو جی نہیں، وہ تو اس سال کی آئے گی نا. یہ پارٹ آپ صحیح کہہ رہے ہیں، پارٹلی ان کا سال تھا جو فیبرری میں انہوں نے ٹیک اوور کیا، جون میں ختم ہوا. دیکھیں، ابھی جیسے میں نے آپ کو بتایا ہے، اب یہ کانفیڈینشیل ہے، لیکن جو ہمارے کافرز ہیں پی سی بی کے، جو اس کے خزانے میں جو رقم موجود ہے وہ دنیا کے جو کرکٹ بورڈ ہیں ان میں سے ہمارے پاس ہم تیسرے نمبر پہ آ رہے ہیں. ایسی کوئی بات نہیں ہے.
اور جو آپ بات کر رہے ہیں ڈومیسٹک کرکٹ کے لوگوں کے، وہ ڈیسیژن جو بھی ہوا تھا جس لیول پہ ہوا تھا وہ چیئرمین نے سارے ریورس کر دیے ہیں اور اس کی اناؤنسمنٹ بھی ہو چکی ہے. اس میں سر، اس میں ایڈ کر دوں سر، پھر میں آپ سے کویشچن لیتا ہوں. اس میں جو آپ بات کر رہے ہیں نا سر، یہ ڈومیسٹک کرکٹ اسٹریم لائن کیا جا رہا ہے اور آپ ان شاء اللہ تعالیٰ دیکھیں گے کہ یہ زیادہ جسے کہتے ہیں نا فروٹفل یہ پروسیس ہو جائے گا. اور ایسی کوئی بات نہیں ہے کہ ایسے اس وجہ سے کام کیے گئے تھے. جی سر. جی سر. ایسے نہیں ہے، نہیں نہیں، یہ ہماری ٹوٹل انکم جو ہم نے بتائی ہے نا جی آپ کو، یہ اس میں وہ ہمارے میچز تھے دبئی میں ہوئے ہیں، لیکن ہوسٹ ہم ہی تھے اس کے، تو اس کے جو ریونیو ہے وہ ہمیں ملا ہے. اس کا ٹارگیٹ ڈال کے میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ ہم نے 3 ارب روپیہ پروفٹ کمایا اور ایک زمانے میں ہم 2 ارب کی ایسٹیمیٹ کر رہے تھے. دو سوال ہیں. ایک سوال یہ کہ جو ڈومیسٹک پلیئرز کے جو پیسے کم کیے گئے تھے، یہ جس شخص نے یہ ڈیسیژن لیا تھا، کیا وہ یہ ڈیسیژن بنا چیئرمین کے پیچھے لے لیتے؟ اتنا بڑا ڈیسیژن. دوسرا سوال یہ کہ چیئرمین پی سی بی فائنل میں کیوں نہیں تھے؟ کوئی خاص وجہ تھی؟ ہم لوگ انتظار کر رہے تھے کہ ٹرافی کی ٹائم وہ بھی وہاں تھے، ان کا ہوسٹ ہے، ہمارا کوئی بندہ وہاں نہیں تھا. ایک تھے سہیل سی صاحب، ان کے بارے میں کہا کہ چیئرمین محسن نقوی جو ہیں وہ ان کی ہیلتھ پرابلمز چل رہی تھی تب، اور سمیر سید صاحب کو باقاعدہ نامینیٹ کیا گیا تھا، وہ گراؤنڈ میں بھی موجود تھے اور ان کو سٹیج پہ نہیں بلایا گیا. اس چیز کو ان رائٹنگ آئی سی سی کے ساتھ ٹیک اپ کیا گیا. آئی سی سی نے جو جواب دیا اس سے پی سی بی سیٹسفائیڈ نہیں تھا، اس کا جواب الجواب گیا. ان سے فردر کویسچنز ریز کیے گئے، جو آئی سی سی نے آرگومنٹس دیے تھے ان کو ان کے کاؤنٹر آرگومنٹس دیے گئے، اور اب اس کا جواب جو ہے وہ ابھی تک آئی سی سی کی جانب سے نہیں آیا. کون سا والا ڈیسیژن؟ یعنی جو بات گزر چکی ہے وہ ہو گئی. اگر کوئی ایسا فیصلہ ہو رہا تھا جو غلط تھا تو اس کی ریکٹیفیکیشن ہو گئی. ریکٹیفائی کرتا ہے ٹاپ پہ بیٹھا آدمی، نیچے لوگوں سے ہو جاتی ہیں غلطیاں، تو اس کو ریکٹیفائی کر لیا گیا. یہ اب آپ جو الفاظ استعمال کرتے ہیں، اب میں اگر کہوں کہ آپ جو سوالات کر رہے ہیں یہ بڑے غیر مناسب ہیں اور مجھے اس میں بدنامی کا کوئی پہلو نظر نہیں آتا. سوال کریں نا، یہ آپ ایڈجیکٹیوز نہ یوز کریں. میر صاحب یہ بتائیے گا کہ جیسے آپ نے کہا کہ بھارت میں جو ہے پی سی بی کے خلاف جو ہے پروپیگنڈا کیا جا رہا ہے، پچھلے دنوں پی سی بی کے اوپر جو ہے یہ جو آپ نے اضافی میں جو کام کروایا ہے اس کی چھتیں ٹپنے کے حوالے سے جو ہے خبریں نشر ہوئی، ساتھ ساتھ گراؤنڈ میں جو ہے پانی جمع ہونے کی جو ہے وہ خبریں نشر کی گئی. بھارتی میڈیا جو ہے پروپیگنڈا الگ سے کر رہا تھا، جبکہ ہمارا پاکستانی سوشل میڈیا جو ہے وہ بھی جو ہے کافی زیادہ ایکٹیو ہو جاتا ہے. اس حوالے سے کیا کہیں گے جو پی سی بی کو دیکھتے ہیں، جو ہمارا سوشل میڈیا وہ نہ کہ پی سی بی کو بدنام کرتا ہے بلکہ ہمارے ملک کا بھی نام بدنام ہوتا ہے. آپ نے اچھا تبصرہ کیا. اس میں چونکہ سوال کوئی نہیں ہے، یہ آپ لوگ جو ہیں جو سوال کر رہے ہیں اور جو لوگ سوشل میڈیا پہ اس طرح کی پوسٹ اپلوڈ کرتے ہیں انہیں سوچنا چاہیے. آپ کا شکریہ، آپ نے اچھا تبصرہ کیا. گیٹ منی کے حوالے سے جاوید صاحب نے بولا کہ تقریباً 3 ارب تک ہمیں سارا منافع ہونے کی ایکسپیکٹڈ ہے، جتنے بھی آرڈر نہیں ہوا ہے. لیکن لاہور میں پاکستان میں جتنے میچز ہوئے ہیں کچھ میچز واش آؤٹ بھی ہوئے ہیں، ان کی گیٹ منی گیٹ تو نہیں آئی. دوسرا سیمی فائنل بھی ہو رہا تھا، یہاں پہ تقریباً 2.5 ارب تک ٹکٹیں ایون ان کی بھی فروخت نہیں ہوئی تھی، جو کہ آن لائن دستیاب تھی میچ والے دن. اس سے ہمیں کتنا نقصان ہوا ہے؟ یار کوئی نقصان نہیں ہے. میں نے آپ کو بتایا کہ آئی سی سی نے ایک آڈٹ کرنا ہے. آئی سی سی کا جب آڈٹ ہوگا تو اس میں سے ہم حساب کتاب نکال چکے ہیں. ہمیں ایمریٹس کرکٹ بورڈ سے کتنے آ رہے ہیں، آئی سی سے کتنے آ رہے ہیں. ہم نے اپنے گیٹ منی سے، ہم نے گراؤنڈ منی سے جو پیسے بنانے ہیں وہ 3 ارب کی ایسٹیمیٹڈ اماؤنٹ ہے، جو پہلے 2 ارب تھی. تو 3 ارب جو ہے وہ اب وہ اماؤنٹ ہے جس کو میں اسٹل ایسٹیمیٹڈ کا تخمینے کا ورڈ یوز کر رہا ہوں، لیکن یہ شورٹ شارٹ اماؤنٹ ہے.